اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو علماء شامل کیے ہیں ان میں ہیں علامہ محمد حسین نجفی، ڈاکٹر اسرار احمد، انجینئر محمد علی مرزا، مولانا اسحاق مدنی، مفتی حنیف قریشی، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، علامہ ثاقب رضا مصطفی، ڈاکٹر طاہر القادری، مفتی طارق مسعود اور پیر عبد القادر جیلانی۔ یاد رہے اس ویڈیو کا مقصد کسی ہستی کو چھوٹا یا بڑا ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے صرف وہ دلائل رکھنا مقصد ہے جو دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کے پہلے عالم کی طرف چلتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل، امام ابو نعیم نے الاخبار کے اندر فضائل احمد بن حنبل کے اندر مطبقات ابن سعد میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، یہ یاد رکھو۔ اور جب حدیث صحیح کا حوالہ آ جائے تو سر جھک جاتا ہے مسلمان کا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد اس امت کے بہترین ترین جو دو بندے ہیں نا، ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرا عمر فاروق ہے۔ آؤ ذرا یار مولا علی کے پتروں سے سنتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میرے بابا امام باقر علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا مولا علی نے فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر سے میری امت میں کوئی بندہ ایسا افضل نہیں کہ جس پر کبھی سورج طلوع ہوا ہو یا غروب ہوا ہو۔ میرا عشق میرا پیار تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں ہر جگہ کہوں علی افضل علی افضل علی افضل، لیکن جب میں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے بہترین بندے ابو بکر ہیں، اس امت کے افضل ترین بندے ابو بکر ہیں، تو پھر میں کون ہوں؟ تو پھر یہ تو غداری ہوئی نا کہ میں اپنے محبوب کی بات کو نہ مانوں۔ یہ خام خواب بعض لوگوں نے نا تفضیلی کی رٹ لگائی ہے، سنیوں میں کوئی بندہ تفضیلی نہیں ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک مضمون۔ ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں، اور ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی۔ لیکن یاد رکھو انبیاء کو جو فضیلت جس بیس پہ ملتی ہے تو انبیاء کے ساتھیوں کو بھی فضیلت اسی بیس پہ ملتی ہے۔ اس صفت میں اس وصف میں جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوگا وہ باقیوں سے افضل۔ پیغمبروں کو فضیلت کس بیس پہ ملی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک پتہ یہ چلا کہ رسالت والا معنی کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہے۔ تمام انسانوں کی طرف، عرب عجم کالے گورے، کوئی پیغمبر تمام انسانوں کی طرف نہیں آیا، سارے انسانوں کی طرف۔ نمبر 2، لاسٹ میں اب آپ کے بعد کوئی دوسرا آ کے آپ کے پیغام کو کینسل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کلی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جزوی حاصل ہے، کلیم اللہ ہونے میں حضرت موسیٰ افضل ہیں، مردوں کو زندہ کرنے معجزوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ افضل ہے، لیکن یہ فضیلت ایک جزوی ہے۔ اصل فضیلت رسالت والی وہ کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف آتے ہیں۔ اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے۔ سب سے زیادہ، سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر۔ جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے۔ کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے۔ 1400 سال سے امت کا عقیدہ، عقیدت، محبت، محبوبیت میں جو مناقب ہوں زمین سے آسمان تک جس کے ہوں، مگر افضلیت کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا۔ افضلیت کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ ترتیب میں کہنے یہ ترتیب یہ فضیلت ہے، پہلا جو ہے وہ افضل ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا جو ہے وہ 2 نمبر ہے، معاذ اللہ، کتنی بری سوچ ہے۔ تیسرا پھر چوتھا یہ سب سے آخر میں ہے، تو پھر اس لیے کہ ان کا مرتبہ سب سے علی کا کم ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ بڑی عجیب ترتیب ہے۔ تو پھر آدم سے لے کر شروع ہوئے، جو پہلے آئے گا وہ آخری سے افضل ہوگا، پھر آدم افضل ٹھہرے یا محمد اور رسول اللہ افضل ٹھہرے؟ ایک کوئی
نہیں کہ علی علم کمالات صحابہ کو پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، تم میں افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ آخر علی، سارے آخر علی۔ فاروق اعظم کدے نہیں ہو جڑا حسین کو پرچہ لکھوانا پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی، اس تو گاں کی ہونا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ اللہ نے تیرا درجہ میرے نال اس امت وہی بنایا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی، الا لا نبی بعدی، صرف اینا فرق ہے میرے بعد ہن نبی نہیں کوئی ہونا، نبی والی گل ختم ہے، وہی تیرا درجہ میرے نال وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی۔ ہن ہارون علیہ السلام دا درجہ کوئی مسلمان بھلا نہیں، جڑا بھی جاندا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چ ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چ ہوئی، انہاں دے نال جو گود میں لے کے بیٹھے وہ افضل یا جو صرف جوتے چومے وہ افضل؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جو سرکار کو اٹھا کے چلیں ان کو زیادہ عزت ملی یا جن کو سرکار اٹھا کے چلیں ان کو زیادہ؟ کا دوسرا جو اہل سنت والجماعت میں عقیدے کا امام ہے جس نے عقیدے پر کام کیا ہے، اس کا نام ہے زید بن علی، اور وہ مرشد ہے امام ابو حنیفہ کا۔ اس کے متعلق لکھا ہے حضرت امام عبد الکریم شارستانی نے کتاب الملل پر نہال جلد اول صفحہ 155 پر کہ وہ جناب حضر کرار کو افضل کہا کرتے تھے تقریروں میں، کہتے ہیں ان کے برابر کا مانے جنا ہی نہیں، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں۔ کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، حالانکہ بال اتفاق وہ سب سے افضل ہے پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا، اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو لے لیا، اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے، آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا؟ تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں، اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔ سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے۔ فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ محمد بن حنفیہ یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ قال ابو بکر۔ تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ابو بکر ہے، اور کون ہے؟ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون ہے؟ قال عمر۔ کہ سیدنا علی ابن ابی طالب صحابہ کرام میں سب زیادہ علم رکھنے والے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے بڑے اصحاب کو جو مسائل ہوتے تھے وہ حضرت علی سے آ کے پوچھتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہے، ان کو بھی جب مسئلہ کوئی درپیش ہوتا تھا ایسا تو وہ خود حضرت علی سے پوچھتی تھی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں ہیں، 639 سے لے کے 641 تک، کہ ایک شخص آ کے سیدہ عائشہ سے پردے میں پوچھتا ہے کہ بتائیے یہ موضوع پہ مسے کی مدت کتنی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ پوری قیامت مضمر ہے اس جواب کے اندر۔ اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ قرب حضرت علی کو ہے۔ تو 30,000 جانثار صحابہ تبوک پہ جا رہے تھے تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد نبی نہیں؟ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضائل و برکات حاصل ہیں جو صحابہ کرام میں کسی اور کے لیے وہ فضائل نہیں آئے۔ اس سے کسی کو نیچا یا اونچا کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند کے ساتھ المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ فضائل سیدنا علی کی شان میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ علی نسبت، تو پیچھے بات کوئی نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس پہ وہ جو آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کسی بزرگ کا کہ انہوں نے کہا کہ علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے اوپر صرف نبوت ہی شروع ہوتی ہے۔ کمال جملہ ہے۔
सुभान अल्लाह। सैयदुना अली का वो मर्तबा है कि इसके बाद नबूवत ही शुरू होती है। मुराद ये कि नबी नहीं है, बाकी सब कुछ है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, आया कुरान पढ़ के मुझे बताओ, बुजुर्गों का कलाम पढ़ के मुझे बताओ, तो कलाए रोजगार का नजरिया पढ़ के बताओ कि किसी को अफजल कहना हो तो अफजलियत का मेयार क्या है। अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरफ खुलकर सामने आ जाती है। मेयार फजीलत इल्म है, अमल है, तकवा है, कुव्वत है और ताकत है, ईमान है। इल्म को देखा जाए तो मोहम्मद के बाद कायनात में अली का कोई हमसर नहीं है। और जहाँ तक मेरे दोस्तों ईमान का ताल्लुक है, ईमान का तो मैं क्या करूं, अल्लामा मुहिद्दीन तबरी की ज़खायर किताब अपना ज़खायर उल-कुबरा मतबूआ मिस्र मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं कि पैगंबर अकरम को मैंने ये फरमाते हुए सुना था, अगर सारी किताब सारे 14 तबक मिला के तराजू के पलड़े पे रख दिए जाएं, दूसरे पलड़े पर सिर्फ अली का ईमान रख दिया जाए, पैगंबर फरमाते रावी हजरत उमर हैं कि मैंने सुना था कि पैगंबर फरमा रहे थे अगर अदल इंसाफ के तराजू पे तोला गया तो 14 तबक का पल्ला ऊपर उठ जाएगा, अली के ईमान का पल्ला भारी होने की वजह से नीचे झुक जाएगा। जो अहादीस पैगंबर मौला कायनात के बारे में है वो शायद किसी और के बारे में नहीं है कि कुरान मजीद में आया मुबाहिला के अंदर जो अल्लाह ने मौला अली को नफ्स पैगंबर करार दिया, उसका खुद मौला कायनात ने अपनी ज़बान पे इस अंदाज से इजहार फरमाया। हज़रत उमर ने जो अपने बाद शूरा का इंतखाब किया जिसमें 6 अफराद को आपने तय किया कि वो इसका हिस्सा होंगे, इन शख्सियात को करार दिया हज़रत उमर ने कि वो तय करें कि खलीफा कौन है। तो उस शूरा के इजलास में हज़रत ने अपनी अफजलियत इन सब पर इस इस्तदलाल के साथ साबित की। आपने फरमाया कि क्या तुम में से किसी को ये फजीलत हासिल है कि वो नफ्स पैगंबर हो? मुझे अल्लाह ने नफ्स पैगंबर करार दिया है। फ़ज़ाइल के बाब में 2 तरह के उन्वान करार दिए जाएंगे, एक सवाब रब्बानी और एक फ़ज़ाइल नफसानी। सवाब रब्बानी में जो ज़्यादा आगे होगा वो फजीलत रखता होगा और जो फ़ज़ाइल नफसानी में आगे होगा वो ज़्यादा फजीलत रखता होगा। सवाब रब्बानी में जो फजीलत का उन्वान है वह है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में ज़्यादा बाफजीलत वो है, अकरम वो है, अफजल वो है जो अत्काकुम, तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। फ़ज़ाइल नफसानी में 2 चीज़ों को उन्वान करार दिया जाता है, ज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, एक इल्मी सलाहियतें और एक जिस्मानी ताकत। इल्मी सलाहियतें और जिस्मानी सलाहियतें जिसके अंदर मौजूद होंगी वो फ़ज़ाइल नफसानी का मालिक होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तमाम सहाबाए किराम के ऊपर अफजलियत इस बात पर है कि हज़रत इल्म में सबसे ज़्यादा थे। कोई एक मिसाल नहीं मिलेगी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किसी से सवाल किया हो, किसी से मसाला पूछा हो, लेकिन ये मिसालें फरावान मिलेंगी कि असहाब पैगंबर, खुलफाए राशिदीन, खुलफाए सलासा, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सवाल करते रहे, पूछते रहे। और फिर इसी तरह अगर हम इसको यूँ कह दें कि कुरान मजीद में भी अफजलियत का मयार इल्म को करार दिया गया है। हज़रत आदम और फरिश्तों के दरमियान जब तय हुआ कि कौन अफजल है, तो हज़रत आदम क्योंकि इल्म में फ़रिश्तों से ज़्यादा थे लिहाजा फ़रिश्तों को हज़रत आदम के सामने झुकना पड़ा। तो अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम अफजलियत में सहाबी होने के एतबार से भी अफजलियत रखते हैं, अहले बैत होने के हवाले से भी अफजलियत रखते हैं और इल्म और जिस्म के हवाले से भी तमाम जंगों में फ़ातिह करार पाना यह आपकी अफजलियत की एक उम्दा मिसाल है। हज़रत मौलाना ननोतवी फरमाते हैं चूँकि कमाल नबुव्वत इल्म है, इसलिए जिस नबी के पास जितना इल्म होगा वो नबी दूसरे नबी से उतना ही आला होगा। तिल का रसूल फज़लना बाज़म अला बाज़ नबी बाज़ से आला है। हमारे पैगंबर का इल्म तमाम अम्बिया के उलूम से ज़्यादा है, इसलिए हमारे नबी तमाम अम्बिया से आला। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप किसी हस्ती को अफजल मानते हैं तो आपके पास दलाइल और इल्म होना चाहिए। अब इस वीडियो में जो अहम नुकात सामने आए हैं उनकी समरी आपके सामने पेश कर देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी को अफजल कहना हो तो इस शख्स में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाएंगी। अब समरी की सूरत में जो चंद नुकात हैं उनमें से सबसे पहला नुक्ता ये है कि नबी के बाद अफजलियत का मसला कोई कुफ्र का मसला नहीं है। दूसरा नुक्ता यह है कि हज़रत अबू बकर की अफजलियत पर काफ़ी सारी अहादीस मिलती हैं, इसलिए इनको अफजल माना जाता है। जबकि एक नुक्ता यह है
کہ جن وجوہات کی بنا پر نبی سب سے افضل ہیں، یہاں بھی فضیلت کے لیے انہی وجوہات کی طرف دیکھا جائے گا۔ حضرت ابوبکر کو اس لیے افضل مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی کی سب سے زیادہ مدد کی۔ اسی طرح ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت علی نبی کے بعد سب سے افضل ہیں اور حضرت علی کی فضیلت میں سب سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح دوسرے نظریے میں تیسرا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت علی سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہے اور ہر موقع پر ان کی مدد کی، اور مولا علی کی نسبت حضور پاک کے ساتھ موسیٰ اور ہارون والی ہے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بعد سب سے افضل تھے، لہٰذا اس سے یہی ثابت ہوا کہ مولا علی حضور پاک کے بعد افضل ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق افضل وہ ہے جو زیادہ علم والا ہو، جو زیادہ متقی ہو، جس کا ایمان زیادہ ہو، یا جو بہادر زیادہ ہو۔ حضرت علی میں یہ سارے کمالات سب سے زیادہ پائے جاتے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس ویڈیو کا مقصد آپ کو کمپیریٹیو نالج دینا تھا، ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں سناتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔